بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکہ نے عالمی ادارہ صحت کا ساتھ چھوڑ دیا، روس کا بھی برطانیہ پر جوابی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان۔ کانیے ویسٹ بھی امریکی صدارتی انتخاب میں حصہ لیں گے۔ کورونا کے باعث ہارورڈ یونیورسٹی کا آن لائن کورسز کا فیصلہ مضحکہ خیز ہے، صدر ٹرمپ۔ نواز شریف نے $418 ملین کی کرپشن کی، امریکی مصنف کا انکشاف۔ چائنا امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، امریکہ۔ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے میں ترکی محتاط رہے، روس۔ سادہ غذا کھائیں اور صحت سے بھرپور بڑی عمر پائیں، معمر جوڑا جسے موت بھی جدا نہ کر پائی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کی علیحدگی کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کو باضابطہ طور پر مطلع کیا ہے کہ وہ عالمی ادارہ صحت سے علیحدہ ہو جائے گا۔ دوستو، کورونا پر WHO کے رد عمل کو صدر ٹرمپ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بتایا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی مدد کرنے والا سب سے بڑا ملک 6 جولائی 2021 کو ساتھ چھوڑ دے گا۔ صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ پہلے ہی معطل کر رکھی ہے۔ امریکی صدر کا الزام ہے کہ WHO چائنا کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ عالمی ادارہ صحت سے علیحدہ ہونے کے عمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے مجوزہ ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کو یقین ہے کہ وہ اسے روکیں گے، اور اگر نومبر کے صدارتی انتخاب میں وہ ٹرمپ کو شکست دیتے ہیں تو فوری طور پر صدر ٹرمپ کے عالمی ادارہ صحت سے نکلنے فیصلے کو ریورس کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پہلے روز ہی عالمی ادارہ صحت کا دوبارہ حصہ بن جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے بھی امریکہ کی طرف سے نوٹس ملنے کی نشاندہی کی ہے۔ WHO کے سربراہ نے امریکی اقدام پر صرف ایک لفظ میں تبصرہ کیا اور کہا کہ ٹوگیدر۔ ڈیموکریٹک رکن سینیٹر رابرٹ نے کہا ہے کہ اس سے امریکیوں کی زندگی اور مفادات کو تحفظ نہیں ہوگا۔ امریکی بیمار اور امریکہ تنہا ہو جائے گا۔ امریکہ نہ صرف تنہا رہ جائے گا بلکہ امریکہ نے اپنے بیماروں کو بھی تنہا چھوڑ دیا ہے۔ دوستو، امریکہ WHO کو فنڈ دینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور وہ سالانہ $450 ملین فراہم کرتا ہے۔ اس وقت ایک رکن ملک کی حیثیت امریکہ کے ذمے $200 ملین سے زیادہ امداد واجب الادا ہے۔ 19 مئی کو WHO کے سربراہ کو لکھے جانے والے خط میں صدر ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایک ماہ کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اہم اصلاحات کا یقین نہ دلایا تو امریکہ ادارے کی رکنیت پر نظر ثانی اور فنڈز مستقل طور پر روک دے گا۔ روس نے بھی برطانیہ پر جوابی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ نے حالیہ سالوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزام میں 50 شخصیات اور اداروں پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ ان پابندیوں کے شکار افراد کی فہرست میں 25 روسی شخصیات بھی شامل ہیں جن کے برطانیہ داخلے پر پابندی ہوگی، جبکہ برطانیہ میں ان کے اثاثے بھی منجمد کیے جائیں گے۔ برطانوی پابندیوں کے جواب میں اب روس نے بھی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ان غیر دوستانہ اقدامات پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اس معاملے پر جوابی متوازی اقدامات کے اصول پر عمل کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کانیے ویسٹ کے اس اعلان کو کہ وہ صدارتی انتخاب لڑ رہے ہیں انتہائی دلچسپ قرار دیا ہے۔ امریکی پاپ گلوکار کانیے ویسٹ نے امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ویسٹ کو کچھ ریاستوں میں اندراج کروانے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ ویسٹ کی طرف سے امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کی ٹویٹ کو 9 ملین بار ری ٹویٹ کیا گیا اور 1 ملین صارفین نے اسے پسند بھی کیا۔ کانیے ویسٹ نے ٹویٹر پر لکھا کہ میں امریکہ کے لیے صدر کا انتخاب لڑ رہا ہوں۔ ہمیں اب خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ویژن کو متحد کرنے اور اپنے مستقبل کی تعمیر کا ادراک کرنا ہوگا۔ دوستو، یہ پہلا موقع نہیں جب پاپ گلوکار نے دعویٰ کیا ہو کہ وہ وائٹ ہاؤس کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ 2015 کے MTV ویڈیو میوزک ایوارڈ میں بھی ویسٹ نے کہا تھا کہ انہوں نے 2020 میں صدر کے عہدے کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن پچھلے نومبر میں انہوں نے بہت وثوق سے یہ کہا کہ وہ 2024 کے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ دوسری جانب امریکہ کی کار بنانے والی ایک بڑی معروف کمپنی نے بھی کانیے ویسٹ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے کورونا کے باعث ہارورڈ یونیورسٹی کے تمام کورسز آن لائن منتقل کرنے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے مضحکہ خیز قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں آئندہ سیمسٹر کی آن لائن منتقلی کا فیصلہ مضحکہ خیز ہے، جو ایک آسان راستہ ہے، اور انہیں اپنے اس فیصلے پر خود ہی شرمندگی ہونی چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ آئندہ سیمسٹر کے لیے اسکول اور یونیورسٹیاں دوبارہ کھولی جائیں، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ماں باپ چاہتے ہیں اور بچے بھی چاہتے ہیں، اس لیے یہ وقت کچھ کر دکھانے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اسکول کھولنا چاہتے ہیں، ہمیں انہیں موسم خزاں میں فوری اور خوبصورتی سے کھولنا چاہیے۔ دوستو، امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام کلاسیں آن لائن لینے والے بین الاقوامی طلبہ کو ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس پر کئی اسکول اس پر غور کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی سمیت بعض تعلیمی اداروں نے اب آن لائن کلاسیں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک امریکی مصنف نے انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف نے اقتدار میں آنے کے بعد مختلف پروجیکٹس کے نام پر کرپشن کی ہے۔ مصنف کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی دولت کا ایک بڑا حصہ بغیر معاوضہ بینک لائنوں اور ٹیکس چوری سے حاصل کیا گیا ہے، جبکہ ان کے نام سے متعدد آف شور کمپنیاں منسلک ہیں جو کہ برطانیہ اور نیدرلینڈز میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے پہلے دور حکومت کے دوران 1990 میں نواز شریف نے لاہور سے اسلام آباد تک شاہراہ تعمیر کرنے کے معاہدے سے $160 ملین جیب میں ڈالے۔ مصنف کا کہنا تھا کہ شریف خاندان کے زیر انتظام ملوں کے ذریعے چینی برآمدات پر حکومتی چھوٹ سے 60 ملین سے زیادہ اور پاکستان کے سرکاری بینکوں سے غیر محفوظ قرضوں میں کم از کم $140 ملین کی رقم حاصل کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے امریکہ اور کینیڈا سے گندم کی درآمد کے لیے ادا کی جانے والی قیمتوں سے $58 ملین کمائے۔ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف حکومت نے گندم کی منڈی کی قیمت سے زیادہ ایک نجی کمپنی کو ادائیگی کی جو امریکہ میں ان کے قریبی ساتھی کی ملکیت تھا، جس سے غلط رسیدوں سے لاکھوں ڈالرز کی نقد رقم برآمد ہوئی۔ دوستو، میاں نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ پچھلے سال دسمبر میں وہ جیل سے بیماری کی وجہ سے لندن چلے گئے تھے، جس کے بعد ابھی تک ان کی جانب سے واپسی کے اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی ایک عدالت نے میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ چینی حکومت کی جانب سے امریکہ کو سب سے بڑا طویل المدتی خطرہ ہے۔ چائنا نے بیرون ملک رہنے والے چینی شہریوں کو ہدف بنانا اور انہیں واپس لوٹنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ وہ امریکہ کی کورونا پر تحقیق کو سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چائنا کی پوری ریاست اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی ذریعے سے دنیا کی واحد سپر پاور بنا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں FBI اب ہر 10 گھنٹے میں چائنا سے منسلک ایک نیا کاؤنٹر انٹیلیجنس کیس کھول رہا ہے۔ چینی حکومت اپنے لوگوں کو چائنا واپس لوٹنے کے لیے مجبور کرنا چاہتی ہے اور اس مقصد کے لیے چائنا کے حربے حیران کن ہیں۔ انہوں نے چین میں پیدا ہونے والے امریکہ کے رہائشیوں سے کہا ہے کہ اگر چینی حکام انہیں ہدف بنا کر انہیں چین واپس لوٹنے کے لیے کہیں تو وہ اداروں سے رابطہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی حکومت نے ایک خاندان سے ملاقات کے لیے چین سے امریکہ ایک نمائندہ بھیجا، جس کے ذریعے خاندان کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو فوراً چین واپس لوٹ آئیں یا اپنی جان لے لیں۔ دوستو، یہ خطاب ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس ہفتے کہا تھا کہ ان کی انتظامیہ چینی موبائل فون ایپس پر پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے، جس میں انتہائی مقبول ایپ ٹک ٹاک بھی شامل ہے۔ روس نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ استنبول میں واقع پرانے گرجا گھر اور تاریخی ورثہ قرار دیے جانے والی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق احتیاط برتے۔ ترکی کی ایک اعلیٰ عدالت میں یہ دلائل چل رہے ہیں کہ آیا صوفیہ، جس کی موجودہ حیثیت عجائب گھر کی ہے، اسے مسجد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دوستو، ترکی کے اعلیٰ ترین انتظامی ادارے کونسل آف اسٹیٹ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کر دیا تھا۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ اس اقدام سے گہری تشویش میں مبتلا ہے۔ آرتھوڈاکس چرچ کے رہنما نے ایک بیان میں کہا کہ آیا صوفیہ کے لیے خطرہ پوری عیسائی تہذیب اور ہماری روحانیت اور تاریخ کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر روسی کے لیے آیا صوفیہ ایک عظیم عیسائی عبادت گاہ ہے۔ انہوں نے ترک حکومت سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ تاریخی امارت کی موجودہ غیر جانبدار حیثیت میں رد و بدل روسی عوام کے لیے گہرے درد کا باعث ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق گرجا گھر ایک عالمی شاہکار تھا جو روسیوں کے لیے مقدس قدر رکھتا ہے۔ دوستو، آیا صوفیہ کو پہلی بار 6 صدی میں عیسائی بازنطینی سلطنت میں مرکزی گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن 1453 میں سلطنت عثمانیہ کی جانب سے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بعد میں مصطفیٰ کمال نے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب دوبارہ صدر رجب طیب اردوان اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، دعا کریں کہ اللہ ان کی اس کوشش کو کامیاب کرے، کیونکہ اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں۔ دوستو، ہر انسان نہیں چاہتا کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں اسے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں کچھ کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، اور یہی کمزوریاں اسے مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ہم لوگ اس بات کا صحیح شعور اور ادراک نہیں رکھتے کہ کون سی غذائیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، لہٰذا ہم ایسی اشیاء کا اس وقت تک بے دریغ استعمال کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے مضر اثرات ہماری صحت پر اثر انداز نہیں ہو جاتے۔ حکیم بکرات کا قول ہے کہ بیماری کوئی بجلی نہیں جو کسی پر آسمان سے اچانک ٹوٹ پڑتی ہو، بلکہ یہ آپ کی ان چھوٹی چھوٹی زیادتیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جو آپ روزمرہ کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ خوراک کے ماہرین نے تحقیق کرنے کے بعد چند ایسے اصول متعارف کروائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم تا حیات صحت مند رہ سکتے ہیں، بلکہ اس سے اپنی عمر میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ کھانا سادہ اور ہضم ہونے والا کھائیں۔ بہت زیادہ مرغن غذا نہ صرف جسم میں فاضل چربی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے بلکہ اس سے دیگر امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ بھوک خواہ کتنی ہی تیز اور شدید کیوں نہ ہو، کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ آہستہ کھانے سے کھانا نہ صرف طبیعت اور جسم کو فرحت بخشتا ہے بلکہ آسانی کے ساتھ ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اگر سب لوگوں کے بعد دسترخوان سے اٹھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نہایت ہی اچھا ہے۔ اسی طرح کھانے کے اختتام پر ذرا سی بھوک رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھلوں میں امرود، تربوز، کیلا، کھجور، گرم میوہ جات ہمیشہ تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ بے شک یہ چیزیں اپنے اندر افادیت اور غذائیت کے خزانے رکھتی ہیں، لیکن ان کا ایک ہی وقت میں زیادہ استعمال اکثر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح مچھلی، گوشت کے کباب، بازاری اشیاء، میووں کا بنا ہوا حلوہ، زیادہ گھی والے پکوان، مٹھائیاں اور گھی میں تلی ہوئی ہر قسم کی غذائیں ہمیشہ کم مقدار میں کھائیں۔ ان چیزوں کا کثرت سے استعمال جسم میں غیر معمولی حرارت اور خون میں حدت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دل، جگر، مثانے کی سوزش پیدا کرتا ہے۔ بازاری کھانے خالصتاً کاروباری نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر تیار کیے گئے ہوتے ہیں، جس میں کوالٹی اور معیار کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے حتی الامکان بازاری کھانوں سے پرہیز کریں اور مجبوری کی صورت میں محض دال یا سبزی کا انتخاب کریں۔ آپ کھانا گھر پر کھا رہے ہوں یا ہوٹل میں، ہمیشہ صاف برتن میں کھائیں۔ کچھ ہوٹلوں میں برتنوں کو گندے پانی میں دھویا جاتا ہے، جس سے برتنوں میں جراثیم موجود رہتے ہیں جو معدے کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جسمانی توانائی قائم رکھنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ضروری ہے۔ یہ خیال سرے سے غلط ہے، کیونکہ جب تک آپ کو بھوک نہیں لگتی تب تک مت کھائیں۔ بھوک نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معدے میں موجود پہلی غذا ہضم نہیں ہوئی، بلکہ آپ اور کھائیں گے تو معدے پر بوجھ مزید بڑھ جائے گا۔ لہٰذا کھانا ہمیشہ اس وقت کھائیں جب آپ کو واقعی بھوک محسوس ہو۔ غذا کے انتخاب میں ہمیشہ محتاط رویہ اختیار کریں۔ ایسی غذائیں جو آپ کو متعدد بار نقصان پہنچا چکی ہوں، ان کے استعمال سے قبل ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ خصوصاً ایسے افراد جو سارا دن کرسی پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ صبح سویرے 1 میل تک چہل قدمی کریں یا دن میں کسی بھی وقت ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں۔ دوستو، لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ میرے لیے ہی بتایا گیا ہو۔ آپ نے کئی ایسے جوڑوں کے بارے میں سنا ہوگا جن کی محبت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے، لیکن امریکہ کا ایک ایسا جوڑا بھی ہے جسے 62 سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد موت بھی جدا نہ کر پائی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے بوڑھے جوڑے ڈان اور میکسین 62 سال قبل رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے، اور دونوں نے ایسی محبت بھری زندگی گزاری کہ موت بھی ان کو جدا نہ کر پائی، اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس دنیا سے چل بسے۔ بوڑھے جوڑے کی پوتی کا کہنا تھا کہ پہلے ان کی 87 سالہ دادی میکسین کا انتقال ہوا، اور جب ان کی باڈی کو کمرے سے نکالا گیا
تو ان کے 90 سالہ دادا ڈان اپنی بیوی کو جاتا نہ دیکھ سکے اور وہ بھی اسی وقت چل بسے۔ پوتی نے کہا کہ میرے دادا کی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، وہ میری دادی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کی محبت میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔